خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں کہ حیدرآباد میں وطن عزیز کے دیگر شہروں کی طرح مارکہ حق جشن آزادی انتہائی جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بھارت کو تاریخی شکست دینے کے بعد اس سال جشن آزادی کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں اظہر رضوی۔ حیدرآباد میں جہاں جشن آزادی کا ایونٹ بہت زور شور سے منایا جا رہا ہے۔ اس شادی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے اور جگہ اور چیئرمین صاحب موجود ہیں۔ ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ میں عمران بشیر، چیئرمین UC 119 شالقی ٹاؤن۔ آج مارکہ حق اور جشن 78ویں جشن آزادی کے حوالے سے 13 اگست کی شب کو ہم نے ایک پروگرام منعقد کیا ہے۔ مارکہ حق جو ہم نے انڈیا سے جنگ جیتی حال ہی میں اس کا جشن اور 78واں جشن آزادی ہم منا رہے ہیں۔ جوش اور ولولے کے ساتھ ہم جشن آزادی منا رہے ہیں تو انشاءاللہ آئندہ بھی ہم دشمن کو اسی طرح شکست فاش دیں گے۔ اور پاکستان کے حوالے سے غور کیا ہے کہ جیسے ابھی ہم نے انڈیا کو کتنی بڑی شکست دی ہے، اس کو مودی کھانی پڑی ہے اور مودی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں اور جس طرح کی پریشانی ہر کوئی ٹینشن میں کے حوالے سے لوگ اس چیز کو ڈھونڈ کے بنا رہے ہیں۔ جو جذبہ حیدرآباد میں کس طریقے سے لوگوں نے جو ہے جشن آزادی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، 78 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، لیکن اس پچھلے سالوں کی نسبت اس سال جو ہندوستان کو منہ توڑ جواب دیا گیا ہے پاکستانی فوج کی طرف سے، لوگ اس کو بڑا سہارے اور کوئی نہیں کر سکا۔ کیمرہ مین عتیق زئی کے ساتھ اظہر رضوی، NTN نیوز، حیدرآباد۔ ملک بھر میں جشن آزادی کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ حویلی لکھا میں بھی 12 بجتے ہی میونسپل کمیٹی گراؤنڈ میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ آتش بازی کا پروگرام میونسپل کمیٹی انتظامیہ کے زیر اہتمام کیا گیا۔ منعقدہ پروگرام میں عوامی نمائندوں، تاجران اور سول سوسائٹی کے عہدیداران سمیت شہریوں نے بھرپور شرکت کی۔ شاندار آتش بازی سے آسمان رنگ برنگی روشنیوں سے چمک اٹھا، پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ اس شاندار آتش بازی کے پروگرام کو مارکہ حق سے منسوب کیا گیا اور میوزیکل پروگرام میں شہریوں نے رقص کر کے سما باندھ دیا۔ آتش بازی کو دیکھنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد گراؤنڈ میں موجود تھی اور خواتین سمیت بچوں نے خوب پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ عوام نے میونسپل انتظامیہ سمیت سماجی شخصیات اور 14 اگست کو پرجوش انداز میں ویلکم کیا اور شہر بھر میں سمیت سرکاری عمارتوں کو سبز لاری پرچم سمیت برقی قمقموں اور جھنڈیوں سے سجایا گیا۔ آتش بازی سے پورا آسمان رنگ برنگی روشنیوں سے چمک اٹھا۔ دوسری جانب تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال دنیا پور میں 78ویں یوم آزادی کی تقریب رنگا رنگ مناظر سے سجائی گئی۔ جیسے ہی رات کے 12 بجے اور تاریخ 14 اگست کا ہنسا نمودار ہوا، آسمان پر رنگ و روشنی کا حسین امتزاج بکھر گیا۔ شاندار آتش بازی نے جشن آزادی کی شروعات کو یادگار بنا دیا۔ اس موقع پر جشن آزادی کا کیک بھی کاٹا گیا، جبکہ MS ڈاکٹر محمد سلیم غوری، ڈاکٹرز اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں ملک کی سالمیت اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ MS ڈاکٹر سلیم غوری نے اپنے خطاب میں کہا کہ یہ جشن آزادی مارکہ حق کی شاندار فتح کے بعد آیا ہے، جہاں فوج پاکستان نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں دشمن بھارت کو منہ توڑ جواب دیا اور اسے جنگ بندی پر مجبور کیا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ جشن آزادی نہ صرف خوشی کا دن ہے بلکہ اتحاد، قربانی اور دفاع وطن کے عزم کو تازہ کرنے کا موقع بھی ہے۔ جشن آزادی کا آغاز ہوتے ہی انتظامیہ کی جانب سے میونسپل کمیٹی میں شاندار آتش بازی کی شاندار تقریب منعقد ہوئی، جس میں اسسٹنٹ کمشنر حاصل پور حماد حامد، CEO میونسپل کمیٹی چودھری ندیم، سابق MPA محمد افضل، گل SHO صاحبان اور شہریوں کی بڑی تعداد نے آتش بازی کی تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر میونسپل کمیٹی کو رنگ برنگی جھنڈیوں، لائٹوں سے سجایا گیا تھا۔ خبر دیں گے پاک پتن سے، جہاں جشن آزادی کے موقع پر پرچم کشائی کی تقریب ادا کر دی گئی ہے۔ ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ پرچم کشائی کی تقریب میونسپل کمیٹی آفس کے سامنے ادا کی گئی ہے۔ پرچم کشائی کی تقریب میں ڈپٹی کمشنر، DPO پاک پتن، ارکان اسمبلی، شہریوں اور صحافیوں نے شرکت کی۔ ریسکیو اور پولیس کے چاق و چوبند دستے نے پرچم کو سلامی پیش کی۔ تقریب کے شرکاء نے افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے تقریب کے اختتام پر ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی۔
सियालकोट में म्यूनिसिपल की जानिब से यौम आज़ादी, मार्का हक और बुनियान मरसूस के हवाले से रंगा रंग तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में मकामी गुलकारों ने मिली नगमे पेश किए, शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा इमरान अशरफ की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट किले के ऊपर, जहाँ पर आज 13 अगस्त की रात और 14 अगस्त शुरू होने वाली है और इसके ऊपर हमा जो बना हुआ है 14 अगस्त का जश्न किया और नई इंतजामिया की वजह से कुछ इधर प्रोग्राम भी है जिन पर टीचर हजरात को बाइक भी दी जाएगी। मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा नगर साहबा मौजूद हैं। आइए मैडम से पूछते हैं वो इस बारे में क्या बताती हैं कि ये किन को बाइक देनी है और इस हवाले से 14 अगस्त के हवाले से वो क्या पैगाम देना चाहती हैं। इस दफ़ा 14 अगस्त के हवाले से मार्का हक जो हमारी बुनियान मरसूस की कामयाबी के बाद हासिल हुआ है, उस पर मैं तमाम कौम को दिली मुबारक देना चाहती हूँ। और हमारा आज का प्रोग्राम इसी को सेलिब्रेट करने के लिए था और इस वक्त जो हम तमाम लोगों का आपने देखा जश्न और इनका जोश काबिल दीद था लोगों का। हज़ारों लोग यहाँ किले पे जमा हुए हैं सियालकोट में और जो है वो हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार हैं। और हमारी गवर्नमेंट का जो प्रॉमिस है विमेन एम्पावरमेंट और ग्रीन रेवोल्यूशन का, उसके तहत हम आज ई बैलेटिंग करेंगे और 14 ई बाइक जो हैं वो 14 खवातीन को ई बैलेटिंग के थ्रू दी जाएंगी। इसमें 650 हमारे पास एप्लीकेशन आई थी, ऑनलाइन भी और वैसे भी ऑफिस में भी, और अब जो है ना उनकी यहाँ बैलेटिंग होगी और आप इंशाल्लाह। जैसा कि देखा मैडम बता रही थी कि हमने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। कैमरामैन टीम के साथ